ان ربی قریب مجیب، اس کو پورے احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں، ان ربی قریب مجیب، پورے یقین کے ساتھ، تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال۔ بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر۔ تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمد للہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم
ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں. ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں. اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی. یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے. حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو. یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے. کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے. سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اسی کی طرف سے ہے. اس لیے سب تعریف بھی اسی کی. جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے. وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے. اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی. اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. جس رب کی اتنی صفات ہو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں
جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد قال، اس وقت کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وإلیک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز۔ کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور آخر میں جو معصوم عن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں۔ ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے، صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بھولے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں، اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں، ہمیں بخش دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ کی تعریف بیان، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے۔ یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں، اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں، یہ بھی ایک دعا ہوگی نا، یہ سفارش ایک دعا ہے۔ لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو وہ سب میرے پاس آئیں گے، تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا۔ عاجزی دیکھیے، ہمبلنس دیکھیے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا، یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا۔ ہمارے سجدے کیسے ہوتے؟ ٹھونگے مار رہے ہوتے، اوپر نیچے، بس تھوڑی سی ایکسرسائز۔ حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، یعنی اس دن سکھائی جائے گی، اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گے۔ یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی، یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں، جس کو ہم بھولے رہتے ہیں۔ اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں
جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک، یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو؟ تسبیح کرو. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. سورۃ النصر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم. سورۃ الاعلی میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم. انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا، ایک ایک ذرہ. الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے، اور اہل ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے؟ کس وجہ سے ہم تسبیح میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے. پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور حاملین عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. کیا زبردست کام ہے ان کا، جن کو سب سے اعلیٰ ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کے رکھے. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے. تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح. اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں. لہذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے. تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی. تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا. اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں. لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے
سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی. لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے، بد اخلاقی کے